بڑی کچھ بری خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے کہا فواد اور ان جیسے لوگوں کو ان کے آقاؤں نے بھیجا ہے اور ان کا مقصد پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی۔ عمران نیازی نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے، پھر جنرل فیض حمید کے ذریعے ایک اور خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلا دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی کچھ بری خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عدالت سے بھی کچھ بری خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک ایسا کالم چھپا ہے جو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے دوسرے رہنما کو جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا شدید قسم کا الزام عائد کیا ہے۔ کچھ یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بھی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں سے بھی ایک پریشانی کی خبر ہے کہ ان کے خلاف ایک تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے جو خبر ہے وہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ کی واپسی سے متعلق دائر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 27 ستمبر کو اس درخواست پر جو ہے وہ سماعت کرے گا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے ججز 4 بار مریم نواز کا کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں، تو اب جا کے یہ آخرکار یہ جو پٹیشن ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے 27 تاریخ کو جو ہے سماعت ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے ابھی ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ مریم نواز کے پاسپورٹ کے حوالے سے انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، یہ بھی بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو کل ایک درخواست دائر کی تھی تعزیرات پاکستان میں بغاوت کی جو دفعہ ہے 124A، ہم نے کل بھی اس کو پریڈکٹ کیا تھا، ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اسے خارج کر دیا گیا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہے بغاوت کی اس کلاس کو جو ہے چیلنج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کیس کی سماعت کی تھی تو ان کے ریمارکس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو موسٹ پرابلی خارج ہی کریں گے، اور بالآخر آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ کل محفوظ کیا گیا تھا، آج اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اب شہباز شریف کو خود جو ہے اس کیس میں عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جی وہ اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے مستقل حاضری چاہتے ہیں، حاضری سے استثناء چاہتے ہیں، تو وہ انہیں گرانٹ کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ حامد خان صاحب جو توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک انٹرویو کل دیا گیا جیو ٹیلی ویژن کو، اور اپنے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری نے جو ہے وہ توہین عدالت کیس کی پہلی پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر جارحانہ حملہ کیا۔ انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ فواد اور ان جیسے لوگوں کو ان کے آقاؤں نے بھیجا ہے اور ان کا مقصد پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے فواد چودھری صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ پہلے بھی، بلکہ شاہ زیب خانزادہ کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے بات جو ہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں کی تھی کہ میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ دونوں کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، لیکن حامد خان صاحب نے اب بڑا کلیئر اپنی پوزیشن لے لی ہے۔ پہلے صرف فواد چودھری صاحب لے رہے تھے، لیکن اب حامد خان صاحب نے بھی جو ہے ایک جوابی وار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ چارسدہ کے حلقہ NH-24 کے ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی جانب سے، لیکن وہ کل پیش نہیں ہوئے۔ اب میرا بار بار یہ سوال ہے کہ ویسے عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ایسا قانون ہو کہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے برابر ہو، لیکن جب آپ جیسے طاقتور کو بلایا جاتا ہے تو آپ پیش بھی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نیب خیبر پختونخوا نے BRT پشاور میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت سے BRT پشاور منصوبے کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری PND کو خط لکھا گیا ہے اور BRT منصوبے کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔
اس خط کے ذریعے بی آر ٹی منصوبے کی فیزیبلٹی، ڈونرز، ایجنسیز، کنسلٹنٹس کے انتخاب اور ادائیگیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ دینے کا کہا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت سے بی آر ٹی کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور گاڑیوں کی خریداری کی منظوری کا ریکارڈ بھی دینے کا کہا گیا ہے۔ بی آر ٹی منصوبے کی 2013 سے 2022 تک کی ابتدائی اور حتمی رپورٹ بھی فراہم کی جائے۔ نیب نے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے اندر انصار عباسی صاحب کی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ اس خبر میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس خبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے جارحانہ عوامی موقف کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کے ذریعے آئندہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان، انتخابی اصلاحات، نگراں حکومت اور معیشت جیسے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت کی خواہش مند ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماؤں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف براہ راست عمران خان کو بات چیت کی پیشکش کرتے ہیں تو پارٹی اب بھی لانگ مارچ یا اسلام آباد کے محاصرے کی طرف جانے سے گریز کرے گی۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف پہلے الیکشن کی تاریخ حاصل کرنے کے بعد ہی حکمران اتحاد کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اپنی پیشگی شرط کے معاملے میں سخت نظر آتی ہے، لیکن اصل میں پارٹی کافی لچکدار ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ ہم جلد الیکشن نہیں چاہتے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم مذاکرات کی طرف گئے تو انتخابات ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو ان کی خبر کے مطابق پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ بڑی اپنا سخت سٹانس جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن ایکچولی پس منظر میں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایک دفعہ مذاکرات کی آپ دعوت دے دیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ ایک اور جو آج میرے خیال میں جو آج کا سب سے بڑا کالم ہے وہ سلیم صافی صاحب کا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس مبینہ ملاقات کے حوالے سے جو آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو پاکستان تحریک انصاف ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، بار بار کچھ لوگ ڈینائی کرتے رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، اور کچھ کا جس طرح صدر مملکت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو سلیم صافی صاحب نے جو ہے اپنے کالم کے ذریعے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ میرا خیال میں اس پہ زیادہ کامنٹری کرنے کے بجائے پورا کالم اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو ساتھ ساتھ اس پہ کامنٹری بھی چلے گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب انہوں نے لکھا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا گزشتہ 1.5 ماہ سے میری کوشش رہی کہ میں سیاست اور صحافت کا موضوع سیلاب زدگان کو بناؤں۔ اس مقصد کے لیے میں نے جیو تک کے خلاف ٹویٹ کیے، لیکن بدقسمتی سے تمام سیاستدان بالعموم اور عمران خان بالخصوص سیلاب اور سیلاب زدگان کو نمبر 1 ایشو بنانے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سوائے حامد میر صاحب کے ہمارے اہل صحافت کے لیے بھی وہ مسئلہ نمبر 1 نہیں بن رہا۔ ایوان صدر میں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کیوں اور کیسے ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، ان سب سوالوں کا جواب اور متعلقہ معلومات کافی دنوں سے میرے سینے میں دفن تھی، تاہم اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سیلاب زدگان پر توجہ نہ دینے کے جرم میں کہیں میں بھی شریک نہ ہو جاؤں، لیکن بدقسمتی سے عمران خان باز آ رہے ہیں، نہ ان کے ترجمان اور نہ ان کا حامی میڈیا۔ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی، پھر عمران نیازی نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا ہے، پھر ساتھ ہی ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف ایک کور کمانڈر کی گاڑی میں جا کر ایک سیف ہاؤس میں عمران خان نیازی سے ملے ہیں۔ کچھ ریٹائر فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ کی کوشش پی ٹی آئی نہیں بلکہ فوج کی طرف سے ہوئی۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نیازی صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام جلسوں میں لے کر فوج کو عوام کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے۔ اس لیے آج میں بھی سیلاب سے صرف نظر کر کے اس حوالے سے حقائق سامنے لانے پر مجبور ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبریں آئی تھیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا اور میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پوری طرح یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ان کو جو ڈیل چاہیے تھی وہ ڈیل ان کو نہیں ملی ہے۔ سلیم صافی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد شاید ہی کوئی روز ایسا گزرا ہو کہ جب نیازی صاحب یا ان کے کسی نمائندے نے کسی نہ کسی چینل سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کا منت ترلا نہ کیا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ رہا کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کروا دیں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ان رابطوں کے دوران انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو، اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ ان کا مطلب ہے کہ کہاں سے سفارشیں کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے ظلم خلیل زاد سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ امریکی نیو کونس کے رکن ظلم حکومت کی تبدیلی کے 1 ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور نیازی صاحب سے خفیہ اور طویل ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی دن رات منت ترلے میں لگے رہے، جبکہ عارف الوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔
نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دن اچانک عارف علوی آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر تک منت طلع کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایم کیو ایم اور باب پارٹی کو الگ کروا کے موجودہ حکومت ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروا لیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے پی ٹی آئی کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی اصرار اور عارف علوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت طلع کرتے رہے تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیاں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ موجودہ سیٹ اپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے۔ اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے، روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی اور ملک کی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے کسر پوری کر دی۔ تاہم اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں تو فوج نہ رکاوٹ بنے گی اور نہ مداخلت کرے گی۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی 2 صوبوں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے اور مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائیں اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکالیں اور نئے انتخابات کا راستہ نکالیں۔ وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی اور اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لیں۔ فوج اسی طرح لا تعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لا تعلق رہی، یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد بھی تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس میٹنگ کی خبر کو لیک کروایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، پھر کچھ عرصہ چلاکی کا مظاہرہ کر کے یہ جھوٹا تاثر دیا کہ فوج کے ساتھ ان کی پھر ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سے انہوں نے حکومت اور فوج کو آپس میں بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ پھر جنرل فیض حمید کے ذریعے ایک اور خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلا دی۔ اب یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر الزام یہ سلیم صافی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کے ذریعے ایک خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی، اور ظاہر ہے ان خبروں سے تمام ادارے متاثر ہوتے رہے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ نومبر سے پہلے کسی صورت نئے انتخابات نہیں ہو سکتے اور کسی بھی صورت ان کے ہاتھوں ان کے پسند کے نئے آرمی چیف کی تقرری کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو دوبارہ بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ پہلے کور کمیٹی میں اپنے ان لوگوں کو کھری کھری سنائی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان میں پرویز خٹک جیسوں کو بھی سننا پڑا جو خود عمران خان کے نمائندے کے طور پر جاتے تھے۔ پھر چکوال کے جلسے میں ایک بار پھر شیر نظر آنے کی کوشش کی اور فوج اور آئی ایس آئی کو خوب سنائی۔ اگرچہ اب کی بار آئی ایس پی آر کی طرف سے ان دھمکیوں پر کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن میری معلومات کے مطابق فوج کی صفوں میں غصے کی جو لہر اب دوڑ گئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ آگے فوج کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور عمران خان مزید اس سلسلے کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ سلیم صافی صاحب کا ایک کالم تھا۔ اب سلیم صافی صاحب کے اس کالم کے مطابق یہ خواہش، یہ تڑپ عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ جناب وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے صدر عارف علوی کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ویسے جب یہ پبلک ڈومینز میں کھڑے ہوتے ہیں، انٹرویوز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور جلسوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جتنے لونڈے لپاڑے اور جتنی بھی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، آپ ذرا صرف اندازے کیجئے کہ وہ امپریشن کس قسم کا دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا، ان سے بڑا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے وہ کام اب شروع کر دیا ہے جو آج تک 70 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امپریشن دینا شروع کر دیا کہ جناب فوج جو ہے وہ ایکچولی عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش مند تھی اور سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جبکہ پس منظر میں اسٹوری کے مطابق یہ سارا کچھ جو ہے وہ عارف علوی سے ترلے منتیں کروا کے بلکہ زلمے خلیل داد کو بھی جو ہے بیچ میں انوالو کروایا گیا کہ کسی طرح ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کو جو صرف آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، صرف اس پہ یقین مت کر لیا کریں۔ بند کمروں میں بہت سی ڈیلیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں، میں دیگر جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ پبلک پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے جس کے اندر اس کے اندر لوگ بھاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اٹھا کے دیکھیے، ان کے فالوورز کی، انہوں نے جنرل باجوہ اور فوج کے حوالے سے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ کتنے لڑکے پکڑے گئے جو بعد میں جا کے کہتے ہیں ہاں جی وہ میں ان سے متاثر ہو کے جو ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پہ فلاں چیز لکھ دی تھی، میں نے فلاں ٹویٹ کر دی تھی۔ پیچھے لیڈر آپ کا جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔
پیچھے لیڈر جو ہے آپ کا وہ ڈیلے کھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بیٹھ کے جب آپ جلسے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میر صادق، میر جعفر اور جناب غداروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو غدار ایسے ہوتے ہیں تو غدار ویسے ہوتے ہیں، پیچھے یہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑا اوپنلی سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ذریعے جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک، اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات اگر سلیم صافی صاحب کر رہے ہیں تو آئی ایم پریٹی شیور کہ بغیر ثبوتوں کے بات نہیں کر رہے ہوگے، کیونکہ یہ چیز پرنٹ بھی ہوئی ہے، اور ان کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے اوپر، جنگ کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے اوپر جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ بات ابھی بھی موجود ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ایک سرونگ آفیسر کے اوپر جو اس کالم کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ ابھی تک تو اس کے اوپر جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آئی ایس پی آر کا فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن پوری سٹوری جو سلیم صافی صاحب نے دی ہے میرا خیال میں ایک بہت تہلکہ خیز کہانی ہے جو انہوں نے کالم کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔